السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس کے جو راوی ہیں وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس حدیث کا تعلق عبادات میں افراط و تفریط سے ہے۔ اخبرنا حمید بن ابی حمید الطویل انه سمع انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول، حمید بن ابی حمید الطویل ان کا کہنا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ روایت کرتے ہوئے سنا کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تین افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھروں میں آئے، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا مقصد آنے کا کیا تھا کہ دراصل انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے متعلق سوال کرنا تھا۔ نبی علیہ السلام کے گھرانے سے نبی علیہ السلام کی عبادات کا شیڈیول کیا ہے، اس کے اوقات کیا ہیں، اور وہ اور نبی علیہ السلام کتنی عبادت فرماتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں۔ جب انہیں بتایا گیا فلما اخبروا، جب ان تین اشخاص کو بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام کی عبادات اطاعت کے یہ معمولات ہیں، عبادت کے یہ معمولات ہیں، تو کأنہم تقالوہا، تو گویا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی ان عبادات کو کم سمجھا۔ یہ کأنہم کا لفظ ہے گویا، ٹھیک ہے، گویا انہوں نے نبی علیہ السلام کی عبادات کے جو معمولات ہیں انہیں کم سمجھا، بطور اعتراض نہیں بلکہ آگے بات واضح ہو رہی ہے۔ فقالوا، ان تینوں نے کہا، وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کیا نسبت ہے نبی علیہ السلام سے، ہمارا کیا مقابلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، آپ کی تو اگلی پچھلی تمام لغزشیں اللہ نے معاف کر دی۔ جہاں تک ہماری بات ہے بھائی، ہم تو بڑے گناہگار ہیں، اس لیے ہمیں عبادات کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ سوچا تینوں نے آپس میں، تینوں اشخاص کا، افراد کا آپس میں یہ مشورہ ہوا، یہ باتیں ہوئیں۔ اب ان تینوں میں سے ایک نے کیا کہا جی، قال احدہم، ایک نے کہا، اما انا، جہاں تک میری بات ہے، فإنی اصلی اللیل ابدا، اب آئندہ سے میں ہمیشہ رات کو نمازیں پڑھتا رہوں گا، یعنی رات کو سونا ہی نہیں، پوری رات نمازیں پڑھنی۔ اللہ اکبر۔ فإنی اصلی اللیل ابدا، میں پوری رات نمازیں پڑھتا رہوں گا ہمیشہ۔ وقال آخر، اور دوسرے نے کہا، انا اصوم الدہر ولا افطر، میں ہمیشہ کے لیے روزے رکھوں گا، کبھی روزے کا ناغہ نہیں کروں گا۔ لا الہ الا اللہ۔ وقال آخر، اور پھر تیسرے نے کہا، انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، اللہ اکبر، میں عورتوں سے دوری اختیار کروں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کی طرف آپ تشریف لے آئے، نبی علیہ السلام۔ فقال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، انتم الذین قلتم کذا 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 وکذا، انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم لوگ ہو جنہوں نے یہ اور یہ کہا، ایسے اور ایسے کہا۔
یہ باتیں کی ہیں۔ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، غور سے سنو، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اور میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اور میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، تقویدار ہوں۔ اللہ اکبر۔ واتقاکم لہ لیکنی اصوم و افطر، لیکن میرا رویہ دیکھو، میرے معمولات کو دیکھو۔ اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا۔ واصلی وارقد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ یہ نہیں کہ پوری مطلب میں نماز ہی پڑھتا رہوں اور میں سونا ہی بس کر دوں، ایسا نہیں ہے۔ واتزوج النساء، میں نکاح بھی کرتا ہوں عورتوں سے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، بس جس نے میرے چلن سے، میری سنت سے، میرے طریقے سے، میرے راہ پہ چلنے سے اعراض کیا، دوری اختیار کی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ فلیس منی، اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ حدیث بہت بڑا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام میں فرماتے ہیں میں نماز پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ یہ کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے، یہ اللہ سے ڈرے جانے کے خلاف نہیں ہے، یہ پرہیزگاری کے خلاف نہیں ہے۔ ارے تم لوگوں نے کیسی باتیں شروع کر دی کہ میں رات کو ہمیشہ نماز ہی پڑھتا رہوں گا، سونا تو درکنار، میں روزے ہی رکھتا رہوں گا، نہ رکھنا تو درکنار، میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ رویہ، یہ کام تمہارا ٹھیک نہیں ہوگا تو اگر تم نے ایسا کیا۔ اور نبی علیہ السلام نے انہیں چوکنا کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی اختیار کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ میرا طریقہ ہے اللہ کی عبادات میں، اطاعات میں میانہ روی اختیار کرنا، یہ میرا طریقہ ہے۔ اور جو اس میانہ روی کو چھوڑے گا، جیسے کہ تم لوگوں نے یہ عہد کر لیا تھا ناسمجھی میں، ایک نکاح ساری رات عبادت کروں گا، دوسری نکاح میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا، تیسری نکاح میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بھی میں کیا کہتے ہیں روزے سے دور نہیں ہوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ یہ میانہ روی نہیں ہے۔ میانہ روی ہونی چاہیے وہ جو میری زندگی میں ہے، وہ یہ کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، عورتوں سے بھی نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو یہ ہے میانہ روی۔ اس میانہ روی سے جس نے اعراض کیا، بے رغبتی دکھائی، وہ مجھ سے نہیں۔ یہ میں نے حدیث کی اچھی طرح وضاحت کی کہ خوب کھل کے یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط کا رویہ ہے، ہمارے معاشرے میں میانہ روی نہیں ہے۔ وہ تو صحابت ہے، ناسمجھی میں انہوں نے آپس میں یہ عہد کر لیا، نبی علیہ السلام کے چوکنا کرنے پر، سمجھانے پر سمجھ گئے، اور آج 1400 سال بعد ہمارے ہاں عبادات کے معاملے میں انتہائی افراط و تفریط ہے، میانہ روی دور ہو چکی ہے۔ ایک رویہ ہمارے ہاں یہ ہے کثرت عبادات، بس عبادات کو فوکس کرنا ہے، باقی جو میاں کیا کہتے ہیں، اگر میاں ہے بیوی کے حقوق نظر انداز، باپ ہے تو اولاد کے حقوق نظر انداز۔ کبھی کوئی دور تھا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اب دور ہے نماز پڑھنے کا تو وہ مسجد سے نکلتا ہی نہیں ہے، اس نے اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے، وہ بھولا ہوا، وہ مسجد سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو ایک رویہ ہمارے ہاں یہ ہے کثرت عبادات، اور اس درجے کثرت کہ جو دین کے دیگر تقاضے بندہ انہیں فراموش کر دے۔ اور ایک اور دوسرا رویہ بھی ہمارے معاشرے میں، وہ دوسرا رویہ ہے قلت عبادات۔ عبادات میں اتنی کمی کر دینا کہ سنت مؤکدہ بھی چھوڑ دینا، واجبات بھی چھوڑ دینا۔
شروع میں تو ویسے ہی چھوڑ دینا، بعد میں باقاعدہ عقیدہ اور نظریہ بنا لینا کہ سنت موقدہ چھوڑ دیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، واجب چھوڑ دیں کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف فرض ادا کریں بس۔ پہلے خود سنتیں پڑھی نہیں، واجب پڑھے، واجب ادا نہیں کیے، بعد میں عقیدہ اور نظریہ بھی بنا لیا کہ سنت موقدہ کوئی شے نہیں، وتر واجب کوئی شے نہیں۔ اب دوبارہ باقاعدہ تبلیغ بھی شروع کر دی کہ تمہیں کوئی سنت موقدہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، تمہیں واجبات ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی ایک رویہ قلت عبادات کا کہ بندہ صرف فرض پڑھے، سنت مؤکدہ کو نظر انداز کر دے، واجبات کو نظر انداز کر دے۔ یہ رویہ بھی میانہ روی کا رویہ نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک تیسرا رویہ بھی ہے، وہ ہے عدم عبادات کرنی نہیں۔ ایک ہے کثرت عبادت، ایک ہے قلت عبادت، اور ایک ہے عدم عبادت، سرے سے عبادت ہی نہیں کرنی۔ یہ بھی ہمارے ہاں رویہ ہے۔ ایک تو ہمارے عمومی رویہ ہے نا، لوگ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج فرض ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور جو ہمارے اندر کمی ہے اللہ اس کو ختم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہمت بھی عطا فرمائے۔ تیسرا رویہ عدم عبادت کرنی ہی نہیں، فرائض بھی ادا نہیں کرنے، سنتیں واجبات سب کچھ۔ اور اسی تیسرے رویے میں ایک ترقی یافتہ شکل ہے نعوذ باللہ، وہ یہ ہے، ایک تو وہ ہوتے ہیں عام معاشرے کے لوگ جو سرے سے عبادات ہی بجا نہیں لاتے، ان کے لیے نماز روزہ کوئی شے نہیں۔ لیکن ایک ہمارے معاشرے میں وہ طبقہ ہے جو باقاعدہ عقیدتاً نظریتاً سمجھتا ہے کہ اسے نمازیں معاف ہیں۔ فلاں سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے، بے بیعت کا مخالف نہیں ہوں، آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، یہ غلط پیروں کی بات سمجھا رہا ہوں، اچھی پیروں کی نہیں، غلط پیروں کے حوالے سے بات سمجھا رہا ہوں۔ فلاں حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، بھئی فلاں حضرت تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ حضرت مکے مدینے جا کے نماز پڑھتے ہیں، بیٹھا ہوا پاکستان میں نماز پڑھتا ہے مکے مدینے، تو بھئی کھا بھی لے جا کے مکے مدینے میں، یہاں کیوں بیٹھ کے کھاتا ہے؟ جا کے وہاں شاہی مہمان بن جائے۔ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں کھجوریں کھا لیں، مکے میں جا کے زمزم پی لیں۔ نماز تو وہ پڑھتا ہے مکے مدینے اور کھابے کھاتا ہے مرید کے گھر، شرم نہیں آتی؟ اور ایک رویہ اسی تیسرے رویے کے اندر مختلف رویے ہے، حضرت پہنچی ہوئی سرکار ہے، نفس کچلا گیا ہے، اب انہیں سب کچھ معاف ہے۔ اسی میں ایک اور شکل بھی ہے، وہ کیا؟ عبادات کا وقت ہوتا ہے تو عبادات بجا ہی نہیں لاتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھئی کیا؟ ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے کہ جب اذان ہو جائے نا تو بس ذکر کر لیا کرو، دعا کر لیا کرو، کیونکہ نماز کا مطلب دعا کرنا ہے، تو بس تم دعا کر لو تو نماز ہو گئی۔ یہ آپ کو یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں نا کہ نماز دعا کر لو نماز ہو گئی، یہ میرا مشاہداتی واقعہ ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک سپریم کورٹ کے ایک جسٹس ہیں، ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، بڑے دیندار، ان کی اردلی میں ایک کیا کہتے ہیں پولیس مین تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو اس جج صاحب کے جو دیگر باڈی گارڈز تھے، سیکورٹی گارڈ، انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ان کو سمجھائیں، یہ نماز نہیں پڑھتا اور یہ کہتا ہے کہ میرے پیر صاحب نے کہہ دیے کہ جب اذان ہو رہی ہو تم بس ذکر کر لیا کرو، یہ تمہاری نماز ہو گئی۔ تو پھر وہ صلاۃ کا مطلب دعا کرنا ہے نا، لٹرل میننگ لے لی، بد دعا کر لی، لا الہ الا اللہ۔ یعنی ہمارے معاشرے میں یہ رویے ہیں، یہ رویے بھی غلط ہے۔ تو خواتین و حضرات بات یاد رکھیں، اسلام دین فطرت ہے، اس نے دین اور دنیا دونوں کا خیال رکھا ہے۔ دین کا خیال رکھتے ہوئے دنیا کی نفی نہیں کی، بلکہ دین کا خیال رکھتے ہوئے دنیا کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی دین ہے، اور دنیا کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے دین کو نظر انداز نہیں کیا۔ دین اور دنیا دونوں کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے چلنے کا نام اسلام ہے، اور یہی فطرت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیچر، ہماری فطرت ایسی بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سے بھی جوڑا ہے اور ہمیں ہماری خواہشات سے بھی جوڑا ہے۔ یہ کھانا، یہ پینا، یہ جنسی تقاضے، یہ ہماری خواہشات ہیں۔ اللہ نے ہمارے وجود کو، ہماری روح کو ہماری خواہشات سے بھی جوڑا ہے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سے جوڑا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے جوڑا ہے
وہ خالص دین ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی خواہشات سے جوڑا ہے وہ ہمارے دنیاوی تقاضے ہیں۔ ان دنیاوی تقاضوں کو دین کے تقاضوں کے مطابق بنا کے لے کے چلیں گے تو یہ جو خالص دنیاوی تقاضا ہے، جو میرا حیوانی تقاضا ہے، کھانا پینا، بھوک پیاس، جنسی تقاضا، یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے احسان سے دین بنا دیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، اسلام میں عبادات میں اطاعات میں میانہ روی ہے، افراط و تفریط نہیں کہ بندہ عبادت ہی کرتا جائے، یہ بھی نہیں کہ بندہ عبادت میں اتنی کمی کر دے کہ سنت موقدہ اور واجبات کا بھی انکار کر دے، اور یہ بھی نہیں کہ عبادات کا انکار کر دے، یہ بھی نہیں کہ چند امت میں کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کو عبادات معاف ہو گئی وہ جو مرضی کر دے، ایسا بھی نہیں ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام پر تو ایک قول کے مطابق تہجد کی نماز فرض تھی۔ اللہ کی ذات ہم سب کو دین فطرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں میانہ روی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا